ایسے وقت جب قوم پاناما کیس کا فیصلہ سننے کو بیتاب تھی، آج ایک اہم خبر نے پاکستان، بھارت اور اس خطے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ خبر ہے کلبھوشن یادو کو سزائے موت ملنے کے حوالے سے۔ فوج کے تعلقات عامہ کی طرف سے یہ اعلان آج سامنے آیا۔ اس سزا پر کب اور کیسے عمل درآمد ہوگا اور اس فیصلے پر عمل درآمد میں کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش آئیں گی یا نہیں؟ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو پہلے ہی خراب ترین سطح پر ہیں، ان پر اس فیصلے کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، اس پر گفتگو آج ہم کریں گے۔ امتیاز گل صاحب، ایک تو جو قانونی حوالے سے تو احمد بلال صوفی صاحب جن کی خاصی مہارت ہے بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے، انہوں نے بہت وضاحت سے بتا دیا کہ جی یہ قانونی صورتحال ہے۔ قانون کی صورتحال اور ہوتی ہے اور کئی دفعہ جو زمینی صورتحال ہے وہ اس سے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں مودی صاحب، یہ وہ صاحب ہیں جن کو امریکہ میں اور کئی یورپی ممالک میں ویزا کا انکار کر دیا گیا تھا، جو گجرات میں جو انہوں نے 2002 میں جو فسادات ہوئے تھے۔ لیکن جو بین الاقوامی جو سیاست ہے اور جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس میں آج کل جو ہے وہ دیکھیں کہ جی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا بینڈنگ اوور بیکورڈز، تو ایک سے دوسرا جو ہے وہ بازی لینے کے چکر میں ہے۔ تو جو بین الاقوامی جو مختلف طاقتوں کا جھکاؤ ہے، کس طریقے سے وہ کرتے ہیں، وہ آپ کی اس پر نظر ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان پہ اس حوالے سے کوئی بین الاقوامی دباؤ آ سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر پاکستان نے بین الاقوامی دباؤ قبول کر لیا اپنے کسی بھی فیصلے پہ، تو اس کی حالت میں سمجھوں گا کہ سری لنکا سے بدتر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا میں تامل ٹائیگرز نے 25-26 سال تک ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے رکھے۔ پھر ایک موقع آیا چند سال پہلے 2008-10 میں میرا خیال ہے، جب وہاں کی حکومت نے اور آرمی نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ہم نے ملک کو اس لعنت سے جو تامل ٹائیگرز نے مسلط کی ہوئی تھی سری لنکا پہ، اس سے نجات دلانی ہے۔ انہوں نے پھر ایک سے طرفہ حملہ کیا۔ اس حملے میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے 42,000، کوئی کہتا ہے 30,000 لوگ مارے گئے۔ میں نے خود بھی اس جگہ گیا جہاں پہ اس کے لیڈر پربھاکرن کو مارا گیا۔ اس کے بعد سے مسلسل کئی سال سے چھوٹا سا ملک ہے سری لنکا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے خلاف بڑی مہم چلی کہ جی آپ اقوام متحدہ کا کمیشن کو آنے دیں اور تحقیق کرنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ملک کو ٹراؤماٹائز کیا ہوا تھا، اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا اتنے برسوں سے، ہم نے ان کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے، یہ ہمارا حق تھا۔ یہی پوزیشن پاکستان کو اختیار کرنی چاہیے، چاہے کلبھوشن کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے۔ اتنا اعتماد ہونا چاہیے پاکستان کے اندر۔ آپ اگر سمجھتے ہیں، دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ ان کاموں میں یہ ملوث تھا، غیر قانونی طریقے سے یہاں پہ تھا، اس کے بعد آپ کے بڑے اور دوست بھی ہیں، کوئی صرف یہ نہیں ہے، بین الاقوامی برادری کوئی امریکہ صرف نہیں ہے یا صرف جرمنی یا دوسرے ممالک نہیں ہیں، دوست بھی ہیں۔ تو ہمیں کسی دباؤ کو قبول نہیں کرنا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ فون لائن پر پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد موجود ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ شاہ صاحب، یہ جو آج اعلان آیا ہے ISPR کی طرف سے، اس کے جو بھی محرکات ہوں اور تفصیل اس کی آ چکی ہے سامنے کہ یہ صاحب پاکستان کے جو صوبہ ہے بلوچستان، وہاں پر جو کچھ کر رہے تھے دہشت گردوں کے حوالے سے، کراچی میں بھی کچھ کر رہے تھے، یہ بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ اپنی خراب ترین سطح پہ ہیں، تو جب ہم اس سزا پر عمل درآمد کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا دونوں ملکوں کے تعلقات میں؟ دیکھیے، سزا پہ عمل درآمد تو شاید نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود تعلقات بہت نچلی سطح پر چلے گئے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کون سا نقشہ تھا؟ اگر ایک آدمی پکڑا گیا، اس نے کنفیشن کی، اس کا ٹرائل ہوا اور پھر اس کو سزا ہوئی، صرف بات یہ، اس کو تو جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایسی سازش کرے تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے اور سب سے میکسیمم سزا ملنی چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔
لیکن پاکستان کو عالمی برادری کو اعتماد میں لینا ہوگا کہ جو سسٹم تھا وہ ٹرانسپیرنٹ تھا، وہ میرٹ بیس تھا، اس کو دفاع کا موقع دیا گیا، اس نے اپنی ڈیفینس کرنے کی کوشش بھی کی. یہ پاکستان کو باور کرانا ہوگا کہ جو سزا ہوئی ہے وہ مربیجہ قانون کے تحت ہوئی ہے. اب اس پہ یہ سوال اٹھتے ہیں کہ یہ تو کلوز وہ تھا، کوئی اوپن کورٹ نہیں تھا، اور کوئی سول عدالت نے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ وغیرہ نے اس کی سزا نہیں کی ہے، تو فوجی عدالت کی ہوئی ہے. یہ سوال اس پہ اٹھ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک رستہ کھلا ہے کہ وہ اس سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں. اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کو تو سب نے تسلیم کرنا ہوگا، ماننا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن تک بات نہیں جائے گی. بیک ڈور ڈپلومیسی بھی حرکت میں آئے گی، بیک ڈور چینل بھی حرکت میں آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی اس میں ضرور کوئی بہائنڈ دا سین میڈیشن کا رول ادا کرنے کی کوشش کرے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا میں تخفیف ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ اور راستے کھل جائیں، آگے جا کے ایک بارگیننگ چپ کی طور پہ اس کو استعمال کیا جائے. راستے ابھی آپشن کھلے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پھانسی ان کو جلد ہونے والی ہے یا ہو جائے گی. رستم شاہ محمد صاحب، یہ بتائیے کہ یہ پچھلے سال مارچ میں یہ گرفتاری عمل میں آئی اور اس کو 1 سال سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے اور یہ ساری چیزیں مکمل بھی ہو گئیں. اس حوالے سے ایک ڈوزیئر کی بات چل رہی تھی کہ پوری تفصیلات جو ہے یہ بندہ کیا کر رہا تھا، ہم نے بین الاقوامی برادری کو دیا. آپ کے جو حلقے ہیں سفارتی، وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کس حد تک ہمارے اس ڈوزیئر پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے؟ میں نہیں سمجھتا جی کہ جب تک ہم ان کو اعتماد میں نہ لیں کہ یہ سارا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا ہے، لوگ اس پہ ضرور انگلیاں اٹھائیں گے اور لوگ اس کو تسلیم شاید نہیں کریں گے جب تک کہ یہ واضح نہ ہو جائے کہ ان کو ڈیفینس کا، دفاع کا پورا موقع دیا گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوزیشن اس وقت واضح ہوگی جب وہ اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جو اوپن ٹرائل ہوگا سب لوگ دیکھیں گے، ان کو اپنی ڈیفینس کا موقع بھی دیا جائے گا. اس کے بعد اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھا اور سپریم کورٹ نے یہ سزا برقرار رکھی یا اس میں تخفیف کی، تو اس پہ پھر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا. تو ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفارتی اعتبار سے ہمیں کوئی کامیابی ملی ہے اس حوالے سے، اقوام متحدہ کے حوالے سے؟ کامیابی تو سیکیورٹی ایجنسیز کو اس وقت ملی جب اس کو گرفتار کیا گیا. صحیح. اب اس کے بعد تو سفارتی کامیابی کا کوئی بات نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے، آیا یہ اپیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے. اس کے بعد جو بیک ڈور چینل جو ہے وہ کام کرنے لگتے ہیں، پھر پاکستان حکومت کا کیا ریئیکشن ہوگا. اس کو ایک لارجر پکچر میں دیکھنا چاہیے کہ اب پاکستان کے ساتھ بھی آپ بارڈر سیل کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ آپ نے 400 کلومیٹر جو ہے وہ بارڈر، وہ جو خندق کو دی ہے، ہندوستان کے ساتھ آپ کی بارڈر پہلے مزید کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. آیا یہ ساری گلوبلائز دنیا میں پاکستان کے مفاد میں کہ اس کے 3 جو بڑے ہمسائے ہیں ان سب کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہوں؟ اس پکچر کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے مفاد میں ہیں یا نہیں. بہرحال وہ جو اگر واقعی انہوں نے ایسا جرم کیا ہے جو لگتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، تو اس کی سزا تو اس کو ملنی چاہیے. لیکن چونکہ کنسیڈریشن اور بہت زیادہ ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا امپلیمنٹ ہونے والی نہیں ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ. امتیاز گل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا میں سوال کروں؟ آپ کریں سوال. جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پروسیس تھا اس حوالے سے ہمارے جو حکومتی زوما ہیں وہ اکثر کہتے رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس سلیم ڈنک جو ہے وہ ایویڈنس ہے، اور اس حوالے سے کوئی ڈوزیئرز، کوئی معلومات. آپ کی معلومات جو ہے وہ کیا ہے سفارتی حلقوں کے حوالے سے کہ دنیا کے کون سے ممالک ہیں جو ہماری بات کو مانتے ہیں اور کون سے ہیں جو کہ اس پر ہم پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں جس کا خدشہ رستم شاہ محمد نے ظاہر کیا؟ دیکھیے، دنیا میں اکثر ممالک میں آپ کو معلوم، آپ بھی واشنگٹن میں رہ کے آئے ہیں،
اس نوعیت کی خبریں انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتی ہیں، چاہے وہ پاکستان ہے، بھارت ہے، امریکہ ہے، عام طور پہ وہ بیانیہ وہاں سے بنتا ہے۔ اس کیس میں بیانیہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اس لیے زیادہ قابل اعتبار ہو گیا کہ اس کو آپ نے ایک سالم بندہ پکڑ لیا اور جو اس کو کہا گیا کہ وہ نیوی کا حاضر سروس افسر ہے، بھارتی باشندہ ہے، نام بھی آپ نے کہا، اس نے شاید اپنے نام کا بھی فائدہ اٹھا رہا تھا کہ مبارک حسین اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی یہ جیسے رستم شاہ محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے، تینوں بارڈرز پہ اب ٹینشن ہو گئی ہے پاکستان کی۔ سوال یہ کہ کیا یہ ٹینشن یا کشیدگی صرف پاکستان کی وجہ سے ہے؟ صحیح، مطلب اس میں اگر تمام تر آپ الزام پاکستان کو دینا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی سب لوگ جو ہیں تو بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ گزشتہ جب سے اس کی خبر سامنے آئی تھی، مودی سرکار کا رویے میں بڑی ایک واضح تبدیلی آئی تھی، انہوں نے بڑی سخت گیر رویہ اختیار کیا پاکستان کے ساتھ۔ اس کے بعد سے مسلسل گزشتہ ایک سال کے دوران جو پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششیں کی گئیں، جسے سارک سربراہ کانفرنس نہیں ہوئی، تو اس میں پاکستان کی بڑی غلطیاں ہیں، بڑے اسٹریٹجک، انہوں نے جس کو ہم بلنڈر بھی کہتے ہیں وہ بھی کیے ہیں، لیکن کون سے ملک نے اسٹریٹجک بلنڈرز نہیں کیے ہیں؟ اس میں اب کھلا جب وہی کہتے ہیں، اجیت دوول نے جب میرے پاس وہ لکھا ہوا موجود ہے، جب یہ کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان لے کے بنگلہ دیش بنا کے بنگالیوں کو دے دیا، ہمارے پاس بلوچستان کی آپشن ہے، یہ بات انہوں نے کی تھی 2009 اکتوبر میں۔ اب میں یہ سوچتا ہوں جب کلبھوشن یادو پکڑا گیا تو سوچنا ہم نے شروع کیا کہ وہ جب 2009 میں اگر اس نے بات کی تھی ایک کھلے فورم میں، انڈیا ٹوڈے کا فورم تھا، تو آج نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن کے تو اس نے تو ظاہر ہے اس پہ عمل ہی کرنا ہے، یا پھر اس کو جھوٹ بول رہے تھے، ایسی مذاق میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ 3 اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں عراق کے دوسرے لوگ بھی تھے، انہوں نے یہی کہا کہ افغانستان میں ہم نے پاکستان کا جواب دینا ہے، ہم نے بلوچستان میں جو اس کی کمزوریاں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر چونکہ تعلقات خراب ہوئے ہمارے ایک سال میں زیادہ، اور جو سخت گیر رویہ اختیار کے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بندہ ان کا پکڑا گیا ہے۔ اب یہ پاکستان پہ ہے کہ اس معاملے کو کس حد تک اپنے حتمی انجام تک پہنچاتا ہے، آیا کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ اس کو سیٹل کرتے ہیں یا پھر اس کو پھانسی دی جاتی ہے، جو کہ میرے خیال میں پھانسی نہیں ملے گی، کیونکہ بڑے نازک نوعیت کے تعلقات ہیں، اس میں جتنے مہارت بھارت کو حاصل ہے اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں، پاکستان کو نہیں ہے۔ ہم نے کلبھوشن کا کیس بین الاقوامی طور پہ مارکیٹ نہیں کیا ہے، بڑے میں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں بھوڑنے انداز میں کیا ہے، اور اگر اب اس پہ سزا پہ عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی مہارت سے وہ کر سکیں گے، الٹا مزید بدنامی کا باعث بنے گا پاکستان کے لیے، پہلے ہی ہمارا امیج خراب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس بات پہ پاکستان کی فوجی اور جو سیاسی قیادت ہے اس کو مل بیٹھ کے انتہائی غور و خوض کے بعد اس معاملے کا کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ صحیح۔ کرنل خالد منیر صاحب، آپ آرمڈ فورسز میں رہے ہیں، ایک آدمی جو کہ ایک سرونگ نیوی کا بندہ ہو، وہ کس طریقے سے اس طرح کی حرکت کرے گا، اور وہ بھی ہمارے ملک کے اندر، یہ کیسے اعتماد ان کو ہوا؟ کوئی آپ کی کوئی سنگن ہے کوئی کہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ آتا رہتا تھا یہاں پہ، اس کی پہلے بھی وزٹس ہوئی ہیں، یہ ریڈار پہ تھا، اور ایک دفعہ آخری دفعہ غلطی کر گیا تھا کہ آیا اور پکڑا گیا۔ وزیر صاحب نے کہا کہ اس کو سزائے موت نہیں ہوگی، سزائے موت ہو سکتا ہے 15 سال نہ ہو۔ ابھی ہم نے 2 سال پہلے جو دھماکوں میں ملوث تھے ان کو ہم نے انڈیا کو واپس کیا۔ صحیح۔ امریکہ نے روس کے ساتھ اور برطانیہ نے روس کے ساتھ سپائس کا ایکسچینج کیا ہے، جو کنفرم سپائس تھے ان کا ایکسچینج کیا کہ آپ یہ لے لیں یا ہمیں واپس دے دیں۔ وہ پاسبلٹیز ہیں کہ اس کے لیے استعمال کیا جا سکے ان کو۔ صحیح۔ لیکن یہ کہنا کہ پھانسی کی سزا ہم کسی صورت دے نہیں سکتے، تو تاریخ بھری ہوئی ہے جہاں سپائس کو سزا ملی ہے۔ کلاسک کیس جس کو انٹیلیجنس کا کہا جاتا ہے، وہ اسرائیل کا ایجنٹ تھا، شام کے حافظ الاسد کا دوست تھا،
डिफेंस मिनिस्टर बन रहा था, उसी हफ्ते में इंडियन एम्बेसी ने रिपोर्ट की कि हमारी ट्रांसमिशन में कोई गड़बड़ कर रहा है। तो वो जब चेक किया तो इसके घर से ट्रांसमिशन होती थी, उसको क्लासिक केस ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, कि वो डिफेंस मिनिस्टर उस हफ्ते शाम का लगने वाला था। वाह, अली के नाम से, वो इसराइली एजेंट था, उसको फांसी दी गई। हालांकि हाफिज अल असद का बड़ा दोस्त था। फांसी की आप स्पाइस की सजाएं जो देखें तो आपको कभी सर्च करें तो लिस्ट लंबी मिलेगी जहां पे इनको फांसियां मिली हैं और माफ नहीं किया जाता है। अमेरिका और इसराइल बहुत एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन वो जो पॉलर्ड का जो केस है वो आपको पता हो। जी बिल्कुल, खालिद साहब सही कह रहे हैं कि जब आपको नेशनल सिक्योरिटी की जो बात आती है, जो अमर बिलाल सूफी साहब ने भी की ना कि 2008 का एक मुआहदा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन उसमें भी जो मामलात आपकी कौमी सलामती से जुड़े हुए हैं उनको मुस्तस्ना हासिल है उस मुआहदे से। तो लिहाजा वो फिर आपकी इस्तेदाद सवाबदीद है कि आप इस मामले में उसको कौंसलर एक्सेस देते हैं या नहीं। लेकिन दुनिया भर में वो सही कह रहे हैं कि जासूसों का तबादला भी हुआ है जब उनको मसलहत उसमें नज़र आई, और जब उनको ज़रूरत महसूस हुई तो उनको फांसी भी दी गई है, एग्जीक्यूट किया गया है। और मेरा ख्याल है इसी तरह दुनिया भर में ममालिक जो हैं, जो जिनको अपने आप पे एतमाद होता है, वो फिर जब फैसले करते हैं तो फिर इधर उधर गौर नहीं करते। जैसे मैंने आपको श्रीलंका की मिसाल दी, इसराइल की मिसाल आपके सामने है। वो हर दूसरे तीसरे दिन रमल्ला पे, गाज़ा पे फ़लस्तीनियों के तहक़्क़ुब में टैंक कशी करते हैं। टैंक कशी मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बड़े बड़े ब्लॉक पूरी सरहद पे लगाए हुए हैं गाज़ा और रमल्ला के साथ। जो ही उनको कहीं जाना होता है मिशन पे, वो बड़े बड़े क्रेनें आती हैं, वो ब्लॉक्स हटाते हैं, टैंक जाते हैं, जहां उनको टारगेट नज़र आता है बमबारी करके वापस आ जाते हैं। दुनिया हमने तो नहीं देखा किसी ने उनको कहा हो कि आप ये काम क्यों करें। वो कह देते हैं कि जी हम तो टेररिस्ट को मारने गए थे। इस तरह अगर पाकिस्तान कह रहा है कि हमने जासूस को पकड़ा है, अब उसने ये काम किया है, तो इसमें दुनिया को क्या मसला होना चाहिए। सही। कर्नल खालिद मुनीर, हमारे एक कर्नल रिटायर्ड हबीब 6 अप्रैल को लापता हुए हैं नेपाल में। आपको कुछ पता है कि ये कैसे हो गया? नहीं, मुझे इतना पता है कि वो कंफर्म्ड रिटायर्ड ऑफिसर है जी, ठीक है ना। मैं आर्मी में हूँ, वो था जी। मुझे पता है कि वो एक कंफर्म्ड रिटायर्ड ऑफिसर है। सही। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद मैं 45 साल की उम्र में रिटायर हुआ। जब बच्चे मेरे छोटे स्कूल गोएंगे, मुझे जॉब की तलाश है। मैं 60 पे नहीं रिटायर हुआ। सही। तो जॉब की तलाश है, बेवकूफ़ी की, गलत साइट पे से जाके यूएन की साइट और फलानी साइट उस पे से चला गया, ट्रैप में आया, उसको ट्रैप किया गया है। लेकिन वो इंडिया से नहीं पकड़ा गया, नेपाल से पकड़ा और उसकी गया। सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, ईमेल का, दूसरा फोन वगैरह। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि कोई आमतौर पे जो हसास नौयत की नौकरियां होती हैं उसमें आपको वेबसाइट पे ईमेल के ज़रिए नहीं बताया जाता कि आप वहाँ आपको $8,000 माहाना देंगे या $10,000 माहाना देंगे। ये तो वो बातें होती है जब आमने सामने तय होती हैं। तो जो हमें जो तक जो सामने चीज़ें आ रही हैं वो तो ये कि जी वो दुबई पहुँचे या पता नहीं कहाँ, वहाँ पे ओमान पहुँचे, वहाँ पे बिज़नेस क्लास को उनको टिकट दिया गया। तो मैं तो बस उनके साथ हम अफसोस ही कर सकते हैं कर्नल साहब के साथ के, और वो काफ़ी अर्सा पहले खालिद साहब हमें बताया गया रिटायर हुए हैं। कोई ताज़ा इसका कोई इम्कान हो सकता है कि भारतीयों को पता हो कि हम कोई एक्शन लेने वाले हैं या किसी भी वक्त ले लेंगे, तो उन्होंने इस तरह का कोई शायद ये इम्कान हो के कुलभूषण की रिहाई के लिए वो हमारा कोई किसी टारगेट की तलाश में थे, तो फाइनली उनको कर्नल साहब मिल गए। ऐसे देखें नहीं, ये एक्सचेंज होता है ना, स्पाई वर्सेस स्पाई होता है, उसकी वैल्यू एक जितनी होनी चाहिए। मैं रिटायर्ड कर्नल हूँ, मैं अगवा होता हूँ। कुलभूषण एक अहम आदमी था जो इनके लिए बहुत काम कर रहा था। मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान आर्मी कहेगी डंप कर दो, खैर है। अनलेस आई वॉज डूइंग सच, उसके कुलभूषण के बराबर के काम कर रहा था, तो ये पैरिटी होगी 2 स्पाइज में, तब एक्सचेंज होगा, ऐसे नहीं होगा। तो बाकी जॉब तक जहाँ तक वो है, तो हमारे अपना एक्स आर्मी चीफ खुद जॉब कर रहे हैं सऊदी अरब जाके, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर वो जॉब के लिए जा रहा था और नेपाल में पकड़ा गया, इंडिया में नहीं। इम्तियाज़ गुल साहब, मेरे पास बस चंद सेकंड हैं। ये जो वाक़या हुआ है कुलभूषण यादव का, आप समझते हैं कि
किसी किस्म का कोई उसी तरह की सूरत हाल होगी जैसे कि रेमंड डेविस की हुई थी? देखिए, इसको खारिज से इम्कान तो नहीं करार दे सकते, मतलब थियोरेटिकली हर चीज़ मौजूद है, तबादला भी हो सकता है इंडिया हमारे कुछ जासूसों को सामने पेश कर दे कि ये हैं, अगर इनके बदले हम छोड़ा जा सकता है, सही। तो खारिज से इम्कान नहीं है। इसी के साथ